پیش خدمت ہے زمین کے بادل پارٹ 2۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اسے پھر ڈائننگ ہال کا رخ کرنا پڑا۔ پتہ نہیں قاسم پہ کیا گزری، ڈائننگ ہال میں اب بھی بھیڑ نظر آئی، مگر اب صرف لوگ کرسیوں پہ تھے۔ کھڑے رہنے والے شاید سپروائزر کے حال پہ رحم کھا کے باہر چلے گئے تھے۔ قاسم اپنی میز پہ موجود تھا۔ حمید کو دیکھ کے اس نے احمقانہ انداز میں سر کو جنبش دی، لیکن حمید برا سا منہ بنائے ہوئے باہر نکل آیا۔ برآمدے میں پہنچتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ نوٹس بورڈ پہ ہاتھ سے لکھا ہوا تھا کہ تقریر کے مطابق اس وقت ڈائننگ ہال میں داخلے کے ٹکٹ لگ گئے تھے اور اس کی وجہ قاسم تھا۔ حمید کو ہوٹل والوں کی ستم ظریفی پہ ہنسی آئی۔ انہوں نے پوسٹر میں 20ویں صدی کے اس دیو کا حوالہ دیا تھا جو 10 آدمیوں کی خوراک اکیلے ہضم کر جاتا تھا۔ حمید پھر واپس آیا۔ اب وہ سپروائزر کے آفس کی طرف جا رہا تھا۔ سپروائزر نے اس کے استقبال کے سلسلے میں بہت زیادہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا تھا۔ غالباً آپ اس پوسٹر کے سلسلے میں احتجاج کرنے آئے ہیں۔ یقیناً یہ پوسٹر ہمارے لیے بہت ہی اہانت آمیز ہے۔ ارے ہماری دشواریوں پر بھی تو نظر رکھیے جناب، اس نے بھی ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ انہیں اپنے کمرے میں لے جائیے۔ آپ نے دیکھا نہیں تھا کتنی بھیڑ اکٹھی ہو گئی تھی، اس لیے ہمیں مجبوراً پوسٹر لگانا پڑا کہ وہ بیچارہ ایک سیدھا سادہ آدمی ہے۔ کیا وہ پیشہ ور نہیں ہے؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ارے ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے بتایا کہ وہ لوہے کی موٹی موٹی سلاخیں موڑ سکتے ہیں، منہ سے لوہے کے بڑے بڑے گولے نکال سکتے ہیں، جس سے لپٹی ہوئی لوہے کی زنجیریں توڑ سکتے ہیں۔ اب یہ سب سن کے حمید کو قاسم پہ غصہ آ گیا۔ وہ خود تو تماشا بنی چکا تھا، حمید کی بھی مٹی پلید کر دینے کے درپے نظر آ رہا تھا۔ دانت پیستا ہوا سپروائزر کے کمرے سے باہر آیا تھا۔ پیچھے سے آ کے حمید نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا اور قاسم وہ آنکھ بند کرے کرے میز کے اوپر چلا آیا۔ وہ سو رہا تھا یا بے ہوش تھا؟ قاسم کی میز کے قریب پھر بھیڑ آنے لگی تھی۔ یہ مصیبت نہیں تھی۔ حمید سوچ رہا تھا کہ اب کس طرح اس 9 من کی لاش کو کیسے کمرے میں لے جایا جائے گا۔ کافی دیر بعد سپروائزر نے کہیں سے ایک اسٹریچر کا انتظام کیا اور پھر 8-10 ویٹر اسے اٹھا کے کسی طرح کمرے میں لائے۔ ڈاکٹر پہلے ہی طلب کر لیا گیا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ بے ہوشی تو کسی نشہ آور چیز کا نتیجہ معلوم ہوتی ہے۔ میری دانست میں تو یہ ایسی چیز کا عادی نہیں ہے، حمید نے سوچتے ہوئے کہا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے انجیکشن لگایا اور کہا کہ آدھے گھنٹے تک اگر ہوش نہ آئے تو طلب کر لیا جائے، لیکن قاسم کو آدھے گھنٹے سے پہلے ہی ہوش آ گیا اور پھر اس نے حمید کو دیکھ کے اس طرح آنکھیں پھاڑی جیسے وہاں حمید کی موجودگی پہ اسے حیرت ہوئی ہو۔ کیوں؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ حمید نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا تھا۔ تم کون ہو؟ قاسم نے بھررائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کیا مطلب؟ ارے میں پوچھتی ہوں تم کون ہو؟ ہائیں ہائیں ہائیں، جاؤ یہاں سے ورنہ میں شور مچا دوں گی، قاسم لچک کر بولا۔ ابے کیوں شامت آئی ہے قاسم کے بچے؟ پوچھتا ہوں یہ کیا حرکت ہے؟ ہائے اللہ میرا دوپٹہ، قاسم نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ نکلو یہاں سے ڈھیٹ کمبخت۔ ارے امی جان۔ حمید اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ قاسم میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ ہنسے بغیر اس قسم کے مذاق کر سکتا۔ وہ اتنا بھی اچھا اداکار بھی نہیں تھا کہ اس کی آنکھوں میں شرمیلے پن کی جھلکیاں بھی نظر آ رہی تھیں۔ حمید اس کی سنجیدگی پہ بوکھلا گیا۔ کیا قاسم پاگل ہو گیا ہے؟ اس نے سوچا یہ پاگل پنی تو ہو سکتا ہے، اسے مذاق نہیں سمجھنا چاہیے۔ قاسم جیسے کوڑ مغز آدمی عورتوں کی ایکٹنگ نہیں کر سکتے۔ اگر یہ مذاق ہی ہوتا تو قاسم اس قسم کی مذاق سے پہلے سوچ کے ہنستے ہنستے لوٹن کبوتر بن گیا ہوتا۔ قاسم کیا بات ہے، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ قاسم پھر یک بیک وہ حلق پھاڑ کے چیخا۔ ارے لوگوں دوڑو، یہاں ایک پاگل گھس آیا ہے، بچاؤ بچاؤ میں مری۔ ابے او قاسم میں تجھے کاٹ کے رکھ دوں گا۔ ہائے کاٹ کے رکھ دے گا، دوڑو بچاؤ۔ قاسم پھر چیخا۔ دیکھو دیکھو میں تمہیں چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ ارے میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں، جاؤ۔ ہائے اللہ۔ چند لمحے حمید اسے گھورتا رہا، پھر اپنے کمرے میں آ گیا۔ قاسم اس دوران اپنا دوپٹہ ادھر ادھر تلاش کر رہا تھا۔ حمید اس کے متعلق سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ کہیں اس کی جنس تو تبدیل نہیں ہو گئی۔ ابھی یہ مرض کچھ آج کل عام سا ہو چلا ہے تو کیا
گھر سے اتنی دور، غریب الوطنی میں وہ جنس تبدیل کرے گا؟ نہیں نہیں نہیں، یہ ظلم ہے۔ حمید کا ذہن فلمی انداز میں ڈائیلاگ بولنے لگا، پھر اسے خود ہی ہنسی آ گئی۔ قاسم کی عورت بن جانے کا تصور ایسا ہی قہقہہ انگیز تھا۔ وہ آرام کرسی میں نیم دراز پائپ کے ہلکے ہلکے کچ لیتا رہا۔ تھوڑی دیر میں اس کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ حمید سمجھا قاسم کو شاید عقل آ گئی، وہی ہے، آ جاؤ۔ لیکن دستک بدستور جاری رہی۔ آ جاؤ، اس بار اس نے انگریزی میں کہا اور سپروائزر اندر آیا۔ آپ ہی چلیے جناب، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ کیا بات ہے؟ ارے آپ کے ساتھی نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا کہہ رہے ہیں۔ حمید اس کے کمرے میں واپس پلٹ کے آیا۔ قاسم کمرے کے بیچ میں کھڑا دہاڑا تھا، چور چور، سب چور ہیں۔ ارے میرا صندوق کون لے گیا؟ کیسا صندوق؟ تمہارے کپڑوں کا ایک ہی صندوق تھا تمہارے ساتھ جو یہ ہے۔ ارے یہ میرا صندوق نہیں ہے، اس میں مردانے کپڑے ہیں۔ اوفو، ہوش میں آ جاؤ ورنہ بہت برا حشر کروں گا۔ اے مسٹر، تم اتنی بے تکلفی سے باتیں کر رہے ہو، میں نہیں جانتی تم کون ہو۔ حمید نے انگریزی میں گفتگو شروع کر دی۔ مقصد یہ تھا قاسم جواب دینے کے معاملے میں محتاط ہو جائے۔ ارے یہ کیا بکواس شروع کر دی ہے تم نے؟ قاسم نے کہا، اور اردو میں ہی بولا، یہ آدمی بھی اسی طرح بول رہا تھا۔ میں اپنی زبان کے علاوہ کوئی زبان نہیں سمجھتی، تم انگریزی نہیں سمجھ سکتے؟ حمید نے اردو میں کہا۔ نہیں، قاسم نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ دفتن حمید کو خیال آیا کہ کہیں وہ اپنی یادداشت تو نہیں کھو بیٹھا۔ قاسم کے لیے یہ ممکن تھا کیونکہ وہ پہلے بھی ذہنی روح بہکنے کا مریض تھا۔ تو کیا وہ بے ہوشی اس کی یادداشت پہ اثر انداز ہوئی ہے؟ اس خیال نے حمید کو بوکھلا دیا تھا۔ اب اس پارٹ میں عمران، کیونکہ اس میں عمران بھی ہم نے بتایا تھا، عمران حمید فریدی تینوں ہیں، تو اب یہ عمران کی طرف سے ہے۔ کیلی گراہم اپنے ملک کی نمائندگی کر رہی تھی، بڑی پھرتیلی تھی اور ذہانت کا تو کیا ہی پوچھنا۔ اپنے ملک کی سیکرٹ سروس کی ایک سرگرم کارکن تھی۔ اس کے ساتھی اسے زہریلی پڑیا کے نام سے یاد کرتے تھے۔ ویسے بڑی دلکش تھی، چہرے پہ ایسی معصومیت تھی کہ مذہبی تصویر بنانے والے آرٹسٹ اکثر اسے مقدس مریم کے پوز دینے کی ترغیب بھی دیتے تھے۔ آنکھیں بڑی اور نشیلی تھیں جن پہ ہر وقت غنودگی کی کیفیت طاری رہا کرتی تھی۔ وہ بظاہر کوئی خواب دیکھنے والی سی لڑکی لگتی تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ عملی زندگی میں کس قدر اپنی قیمت رکھتی ہے۔ اس وقت اس کا ہیلی کاپٹر شمالی امریکہ کے جنوبی غیر آباد حصے میں پرواز کر رہا تھا۔ وہ 5 دوست ممالک کے سیکرٹ سروس کے ممبرز کی کانفرنس میں شرکت کی غرض سے یہاں آئی تھی۔ زیرو لینڈ کی تلاش کا مسئلہ درپیش تھا۔ ان 5 دوست ممالک میں زیرو لینڈ کے جاسوس پکڑے گئے تھے اور ان کے پاس سے ایسے حیرت انگیز چیزیں برآمد ہوئیں جنہیں انتہائی ترقی یافتہ ممالک کو بھی حیرت میں ڈال دیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ آخر زیرو لینڈ ہے کہاں؟ اس کے جاسوس مر جاتے تھے لیکن سرزمین کی نشاندہی نہیں کرتے تھے۔ یہ کانفرنس شمالی امریکہ کے غیر آباد مقام پہ ہو رہی تھی۔ اطلاعات کے مطابق ہیلی کاپٹر اسے ایک ایسی جگہ اتار دیتا وہاں سے اسے رہنمائی کے لیے کوئی اور ملتا۔ تھوڑی دیر میں ہیلی کاپٹر ایک مسطح زمین پر لینڈ کر رہا تھا۔ اس نے رومال نکال کے چہرے پہ پھیرا اور دور تک دیکھنے لگی تھی۔ دائیں طرف اسے 3 آدمی نظر آئے تھے۔ ان میں سے ایک زرد رومال ہلا کر اسے خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ لوگ اوپر آ گئے تھے۔ ہیلی کاپٹر واپسی کے لیے اوپر اٹھ رہا تھا۔ 2 آدمیوں نے کیلی کا سامان اٹھایا اور تیسرے نے کہا، میں نوبل ہنٹر ہوں۔ او مسٹر ہنٹر، ہاؤ ڈو یو ڈو؟ کیلی نے گرمجوشی سے مصافحہ کیا۔ اوکے مس گراہم، میں آپ کو پہچانتا ہوں۔ آپ تو اس طرح کہہ رہے ہیں جیسے ہم مل چکے ہیں۔ ارے آپ ہنگری والا واقعہ بھول گئی؟ کسی نے آپ کو اس مکان کی 4تھی منزل سے نیچے اتارا تھا جب فوج نے پاور ہاؤس پہ قبضہ کر لیا تھا اور بجلی کی سپلائی بھی بند کر دی تھی، لفٹ بیکار ہو گئی تھی۔ او نہیں، وہ آپ تھے؟ کتنا گہرا اندھیرا تھا۔ میں تو یہی سوچتی رہی کہ آخر وہ کون تھا جس نے مجھے اس اندھیرے میں آواز دی تھی اور مدد کی تھی میری۔ بڑا بھیانک تجربہ تھا۔ یہ ایک جوان العمر اور وجیح آدمی تھا، پیشانی کشادہ تھی۔ وہ نشیب میں اتر رہے تھے۔ ان کے جانب اونچی اونچی چٹانیں تھیں اور راستہ 4 یا 5 فیٹ سے زیادہ کشادہ نہیں تھا۔ اب مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے، کیلی نے کہا۔ میں بیان نہیں کر سکتی۔ اوہ، ہمیں ابھی کتنی دور تک چلنا ہے؟ بس تھوڑی دور تک اور۔ اس نے ایک اونچے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا۔ بس اس طرف، وہیں ہمارا فی الحال عارضی ہیڈ کوارٹر ہے۔ بڑی پرفضا جگہ ہے، بڑی خوبصورت سی۔ آپ دیکھیے گا تو آپ کو لگے گا جیسے نخلستان ہے۔
آپ تو شاعر بھی معلوم ہوتے ہیں مسٹر ہنٹر، کیلی نے کہا اور ہنٹر ہنس کے رہ گیا۔ اب وہ ایک تنگ درے میں داخل ہو رہے تھے۔ اور کہاں سے نمائندے آ گئے ہیں؟ فی الحال ایشیا کے 2 آدمی آپ کو وہاں ملیں گے۔ ایشیا؟ کیلی نے بہت ہی حیرت سے کہا تھا۔ ہاں، ان لوگوں کو بھی ایک بار زیرو لینڈ کے جاسوسوں سے نپٹنا پڑا تھا، لیکن ابھی تک وہ اس سے ناواقف ہیں کہ زیرو لینڈ کہاں ہے۔ کیلی کچھ نہ بولی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، ویسے آپ کے پاس یہ کیا ثبوت ہے کہ میں اپنے ملک کی نمائندہ ہوں؟ ہنٹر مسکرایا۔ ہمیں آپ کے سفارت خانے سے آپ کے متعلق تفصیل ملی تھی اور آپ کی تصویر بھی۔ غالباً اس سوال سے آپ کی مراد ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی غلط آدمی ہو تو اسے کیسے چیک کریں گے؟ جی ہاں، میں یہی کہنا چاہتی تھی۔ دیکھیے، اگر کوئی غلط آدمی ہم میں آ بھی گیا تو اس کی ذمہ داری کسی نہ کسی ملک کے سفارت خانے پر ہوگی۔ ہاں، یہ تو ہے۔ وہ درے سے نکل آئے تھے اور اب ایک سرسبز شاداب وادی میں داخل ہو رہے تھے۔ اونچے درختوں کی چوٹیاں نیلگوں آسمان کے مقابل بڑی دلکش نظر آ رہی تھیں۔ بادل کے سفید ٹکڑے آہستہ آہستہ مشرق سے مغرب کی طرف رینگ رہے تھے۔ نشیم میں جہاں چشمہ تھا، کیلی کو لکڑی کی ایک چھوٹی سی عمارت نظر آئی۔ میرا خیال ہے کہ شام تک سب آ جائیں گے، کیلی نے پوچھا تھا۔ آنا تو چاہیے، ویسے بڑی پرفضا جگہ ہے۔ چشمے کا پانی بہت ٹھنڈا اور شیریں ہے۔ وہ لکڑی کے مکان میں داخل ہوئے۔ یہاں کیلی کو 2 آدمی نظر آئے جو آرام کرسیوں پہ پڑے اونگ رہے تھے۔ ان کی آہٹ پہ چونک گئے تھے۔ کیلی نے ان پہ ایک ہلکی سی نگاہ ڈالی اور پھر ہنٹر کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ میرا خیال ہے یہ کمرہ آپ کے لیے مناسب رہے گا، ہنٹر نے ایک چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اوہ، بہت شکریہ، مجھے یہاں بہت آرام ملے گا۔ مگر مسٹر ہنٹر، کیا آپ ان دونوں آدمیوں کے متعلق بات کر رہے تھے؟ جی ہاں، بیٹھ جائیے۔ کیلی کینواس کی فولڈنگ آرم چیئر پہ نیم دراز ہو گئی تھی۔ اس نے تھکی آواز میں کہا، بہت شکریہ، کافی مناسب رہے گی۔ ہاں، تو میں پوچھ رہی تھی ان دونوں آدمیوں کے متعلق۔ جی، ان میں سے ایک تو صورت سے احمق معلوم ہوتا ہے۔ کیلی نے جلدی پلکیں جھپکائی تھی۔ وہ میں نہیں سمجھ سکا کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا آدمی صفدر سعید کام کا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ برا نہ مانیے، میرے نزدیک یہ مناسب نہ تھا۔ کیا؟ ارے یہی کہ ایشیا کے کسی ملک سے نمائندے طلب کیے جاتے۔ آپ کا خیال درست ہو سکتا ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ اس ملک میں بھی زیرو لینڈ کے جاسوس ملے تھے۔ کیلی نے کچھ نہیں کہا۔ ہمیں ابھی تک اصل موضوع پہ گفتگو کرنا نہیں ملا ہے، لیکن پھر بھی میرا خیال ہے کہ کانفرنس کے لیے یہ کافی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ میں نہیں سمجھ سکتی کہ آخر زیرو لینڈ کے لوگ ایشیا کی طرف کیوں متوجہ ہوئے۔ ارے چھوڑیے نا، ہم کانفرنس میں بات کر لیں گے۔ ویسے آپ یہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ اور کتنے آدمی ہیں؟ میرے ساتھ کوئی آدمی نہیں ہے۔ ارے آپ تنہا آئی ہیں؟ یعنی کہ ہاں، میں تنہائی پسند ہوں اور زیادہ بھیڑ نہیں اکٹھا کرتی۔ ہنٹر کچھ کہنے والا تھا کہ کافی آ گئی۔ وہ اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا، پھر دونوں مشرقیوں سمیت واپس آیا۔ کیلی عمران کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی اور عمران اس طرح نروس نظر آ رہا تھا جیسے زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی سے قریب آنے کا اتفاق ہوا ہو۔ اس کے برخلاف صفدر سعید بے حد اسمارٹ نظر آ رہا تھا۔ اس کی دانست میں اس کانفرنس کے لیے ان دونوں کا انتخاب ایکسٹو نے کیا تھا۔ وہ اس پہ بہت خوش تھا، اور اس صورت میں تو یہ خوشی دوگنی ہو گئی جب اس کا ساتھی عمران تھا۔ آپ لوگوں کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ ہنٹر نے ان سے پوچھا تھا۔ نہیں شکریہ، لیکن عمران اس طرح خاموش بیٹھا تھا جیسے سوال اس سے نہیں کیا گیا ہو۔ ہنٹر نے عمران کی طرف دیکھا تھا۔ کیلی کبھی ہنٹر کی طرف دیکھتی، کبھی عمران کی طرف، جو سر جھکائے بیٹھا شاید اپنے چمکدار جوتے میں شکل دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر ہنٹر پیالیوں میں کافی انڈیلنے لگا۔ عمران نے بلند آواز میں جمائی لی اور منہ چلا کے احمقانہ انداز میں ایک کی صورت دیکھنے لگا۔ کیلی نے مسکرا کے ہنٹر کو دیکھا اور پھر بولا، آپ شاید بہت کم سخن واقع ہوئے ہیں۔ اجی، میں نے تو بولنے کی قسم کھا رکھی ہے، عمران نے صفدر کی طرف دیکھ کر کہا۔ انہوں نے چلتے وقت مجھ سے کہا تھا کہ میں اپنی زبان قابو میں رکھوں گا۔ ایسا بھی کیا؟ کچھ تو بولیے۔ ہنٹر اسے گھسنے پہ آمادہ نظر آنے لگا۔ اچھا تو بولتا ہوں، سنیے، جب ہم کسی کتے کو پتھر مارتے ہیں تو وہ اس طرح چیاؤں 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 کرتا ہوا بھاگتا ہے۔ عمران نے منہ پہ ہاتھ رکھ کے چوٹ کھائے ہوئے کتے کی طرح آواز نکالی اور وہ سب ہنس پڑے۔ سنجیدہ ماحول میں اس قسم کا غیر متوقع واقعہ پیش آ جائے تو قہقہے رکنے کے نام ہی نہیں لیتے صفدر، لیکن وہ عمران کی اس حرکت پہ بری طرح سے بوکھلا گیا تھا۔ یار عمران صاحب، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے اردو میں کہا تھا۔ کیلی اور ہنٹر نے خاموش ہو کے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا۔
اس پر عمران بولا، ارے میرا ساتھی کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ کتے ایک دوسرے پہ کس طرح غراتے ہیں، اور پھر اس نے کتوں کی طرح غرانا شروع کر دیا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے دو کتے ایک دوسرے پہ غرا رہے ہیں۔ کمال ہے، یہ آپ کی مادری زبان معلوم ہوتی ہے۔ دنیا کی ہر عورت میری ماں ہے۔ عمران نے ٹھنڈی سانس لی۔ آپ کی بے خاموشی بہتر ہے جناب، ہنٹر نے تھوڑا سا برا ماننے والے لہجے میں کہا تھا۔ آپ کا یہ فیصلہ تو اب بیکار ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیا نہیں ہو سکتا؟ اگر ایک بار میری زبان چل جائے تو تھکنے کے بعد ہی رکتی ہے، ورنہ دوسری صورت میں مجھ پہ ہارٹ اٹیک ہونے لگتے ہیں۔ تب تو بھائی کہنے دیجئے، آپ ہماری اس مہم کے سلسلے میں بالکل ہی بیکار ثابت ہونے والے ہیں۔ اب اس پر کانفرنس میں غور کر لیا جائے گا، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ اس نے غلط نہیں کہا تھا۔ صفدر کو یقین تھا کہ وہ لوگ عمران کو بھی اب ایک مسئلہ بنا لیں گے۔ شام تک وہاں 3 آدمی اور پہنچ گئے اور رات کے کھانے کے بعد وہ مسئلہ پیش کیا گیا جس کے لیے وہ دور دراز کا سفر کرنے یہاں اکٹھا ہوئے تھے۔ میز پہ 7 آدمی تھے: صفدر، عمران، کیلی، ہنٹر، آلڈس، کرامویول اور اوبران۔ اوبران امریکی سیکرٹ سروس کا ڈپٹی چیف آفیسر تھا اور ہنٹر اس کا ماتحت۔ اوبران نے بھی عمران کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا تھا۔ کانفرنس میں کچھ دیر زیرو لینڈ کے متعلق قیاس آرائیاں ہوتی رہیں اور پھر اوبران نے سنہری رنگ کے اسفنج کا ایک ٹکڑا نکالا اور میز پہ رکھ دیا۔ ذرا اسے دیکھیے، یہ کیا ہے بھائی؟ عمران کے علاوہ سبھی اس سنہری اسفنج کے ٹکڑے پہ گھس گئے۔ وہ خاموش تھا، اس کے چہرے سے بے تعلقی ظاہر ہو رہی تھی۔ دفتن کیلی نے کہا، میری خدا، یہ تو سونے کا معلوم ہوتا ہے لیکن یہ ہے اسفنج۔ مگر آپ اس کے متعلق کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں مسٹر اوبران؟ آلڈس نے پوچھا۔ یہ ایک معمر اور بدصورت سا آدمی تھا، کھوپڑی انڈے کی طرح شفاف، پلکوں کے بال غائب، چہرہ عادی قسم کے شرابیوں کا سا تھا۔ کیا اس سے پہلے بھی کوئی چیز اس طرح کی آپ کے سامنے آئی تھی؟ اوبران نے پوچھا۔ عمران کے علاوہ سب نے نفی میں جواب دیا۔ اوبران نے عمران کی طرف دیکھا اور پھر دوسری طرف دیکھنے لگا جیسے غلطی ہو گئی ہو۔ یہ زیرو لینڈ کے ایک جاسوس کے پاس سے برآمد ہوا اور یقین کیجئے وہ اسے صاف کر دینے کے لیے اپنی انتہائی کوشش کر رہا تھا۔ تو آپ نے اس سے اس کے متعلق بہت کچھ معلوم کر لیا ہوگا؟ صفدر نے پوچھا۔ نہیں، آلڈس نے مایوسانہ انداز میں جواب دیا، ہم کچھ بھی معلوم نہیں کر سکے۔ وہ تو تھوڑی دیر بعد مر گیا تھا، پتہ نہیں کیسے وہ اس زہر کو استعمال کر سکا تھا۔ ہم متحیر رہ گئے کیونکہ اس کی جامع تلاشی میں ہمیں اس اسفنج کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ وہ خودکشی کر لے گا۔ بہرحال یہ اسفنج بھی الجھن کی وجہ بنا ہوا ہے۔ وہ ڈرتا، آخر اس نے اسے صاف کر دینے کے لیے ہاتھ پاؤں کیوں مارے تھے؟ وہ ڈرتا تھا کہیں اس کے پیچھے ہم اپنا وقت برباد کرنا نہ شروع کر دیں۔ عمران بول پڑا۔ تو آپ وضاحت سے کام لیں گے ذرا؟ اوبران نے ناخوشگوار لہجے میں پوچھا۔ گزارش یہ ہے کہ ہمارے لیے ایک فضول سی چیز ہے۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جناب؟ آلڈس عمران کو گھور رہا تھا اور عمران، اس کے چہرے پہ تو حماقت برس رہی تھی۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ ایک قسم کا ٹرانسمیٹر ہے تو آپ لوگ مجھے پکڑ کے پاگل خانے میں بھجوا دیں گے، عمران نے کہا، اور پھر اچانک اس نے جیب سے ریوالور نکالا، اس کا رخ آلڈس کی طرف کرتے ہوئے کہا، نہیں مسٹر آلڈس، تم اپنے دونوں ہاتھ میز پہ رکھو۔ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ تمہاری جیبوں کی طرف جائیں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ آلڈس کے علاوہ ہر ایک عمران کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا تھا۔ حالانکہ آلڈس نے اپنے دونوں ہاتھ میز پہ رکھ لیے تھے لیکن وہ عمران کو خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اوبران نے غصیلے انداز میں پوچھا۔ میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں یہی مناسب ہے مسٹر اوبران۔ اوہو، میں نہیں جانتا کہ اس کانفرنس کا مقصد میرے ملک کی توہین کرنا ہے۔ مسٹر، میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ ریوالور میز پہ رکھیے، اوبران نے گالی دینے کے انداز میں کہا تھا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ آپ کانفرنس کے سربراہ ہیں لیکن ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ میں دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ کئی بار کسی گرہ کٹ کی طرح آپ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر چکا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب خود بخود سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ کیا اس اسفنج کے علاوہ اور بھی کوئی ایسی چیز آپ کے پاس ہے جس کے لیے جیبوں میں ہاتھ ڈالا جائے؟ نہیں، یہ بکواس ہے، آلڈس دہاڑا، یہ میرے ملک کی توہین ہے۔ اگر یہ بکواس ہے پھر تمہارا میک اپ اس کی تصدیق کرے گا، عمران نے کہا۔ وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا کہ اچانک آلڈس نے بیٹھے بیٹھے چھلانگ لگائی تھی۔ عمران کرسی سمیت دوسری طرف الٹ گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ اسے قابو میں کر لے گا لیکن اچانک ریوالور چل گیا۔ آلڈس کے حلق سے کری چیخ نکلی۔ وہ اچھل کے ایک جانب گر پڑا۔ گولی اس کے سینے میں لگی تھی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے ٹھنڈا ہو گیا۔ سب بوکھلا گئے۔ عمران احمقانہ انداز میں ان کی شکلیں دیکھ رہا تھا۔ یہ تو بہت برا ہوا،
عمران بڑبڑایا۔ یقیناً برا ہوا، عمران نے اعتراف کیا، لیکن ٹریگر کے دبنے میں میرے ارادے کو بالکل دخل نہیں تھا، وہ خود ہی اپنی موت کا باعث بنائے۔ تھوڑی دیر بعد عمران نے ثابت کر دیا کہ وہ میک اپ میں تھا اور اصلی آرڈرز کا جو بھی حشر ہوا تو یہ بھی زیرو لینڈ کا جاسوس تھا۔ عمران نے پوچھا۔ اس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیلی نے کہا اور مطیرانہ انداز میں عمران کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس وقت اپنی جیب میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی جب میں اس اسفنج کو ٹرانسمیٹر بولا تھا۔ ذرا ٹھہریے، آپ مجھے اس فن سے زیادہ عجیب معلوم ہوتے ہیں۔ عمران کے ان دونوں آدمیوں نے لاش وہاں سے ہٹا دی جو کیلی کا سامان لے کے آئے تھے اور کانفرنس دوبارہ شروع ہو گئی۔ پتہ نہیں بیچارے آرڈرز کا کیا حشر ہوا، کیلی نے کہا۔ اس پر پھر غور کریں گے، عمران نے کہا اور عمران سے بولا۔ ہاں تو جناب، آپ اس اسفنج کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ وہی جو میں کہہ چکا ہوں۔ کبھی ٹرانسمیٹر دیکھا ہے؟ کرامویل نے جھنجلا کے کہا۔ صفدر اسے بھی شبہ کی نظر سے دیکھنے لگا۔ اس کا ہاتھ جیب میں چلا گیا اور ریوالور کے دستے پہ اس کی گرفت سخت ہو گئی۔ عمران نے جواب دینے کے بجائے صفدر کی طرف دیکھ کے کہا، نہیں یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، خفا ہونے دو۔ اس پر کرامویل کو اور زیادہ تاؤ آیا، لیکن اوبران نے بات بڑھنے نہ دی۔ آپ آخر اس طرح سے ٹرانسمیٹر اسے کس طرح ثابت کرنے والے ہیں، یہ تو بتائیں، اس نے پوچھا۔ ارے کر دوں گا، کیا آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا نہیں سکتے کہ ٹرانسمیٹر کے تذکرے پہ اس نے ریوالور نکالنے کی کوشش کی تھی؟ اوہو، اہمیت سے تو کسی صورت میں انکار ہے ہی نہیں۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ جس کے پاس سے برآمد ہوا اس نے اسے صاف کر دینے کی کوشش کی تھی۔ اچھی بات ہے، تو میں اسے ٹرانسمیٹر ثابت کروں گا، لیکن واضح رہے کہ اس صورت میں جب یہ ٹرانسمیٹر ثابت ہو جائے گا تو کسی کے منہ سے بھی آواز نہیں نکلنی چاہیے۔ عمران نے کہا اور صفدر سے کہا، میرے سوٹ کیس میں سے گندے سیال کی ایک بوتل ہے نا، اسے لے آؤ۔ صفدر چلا گیا۔ دوسری طرف کیلی ہنٹر سے کہہ رہی تھی، بڑا گہرا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ کیوں؟ ارے تم نے دیکھا نہیں؟ آپ یہ بھی دیکھیے کہ وہ اسے ٹرانسمیٹر کیسے ثابت کرتا ہے، کتنی مضحکہ خیز بات ہے۔ کرامل نے ٹھیک ہی کہا ہے، کیا اس نے کبھی ٹرانسمیٹر دیکھا ہے؟ وہ بڑے عجیب سے لہجے میں بولا تھا۔ صفدر کی واپسی پہ دونوں خاموش ہو گئے۔ صفدر کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی جس میں گندے رنگ کا سیال تھا۔ عمران نے ایک گلاس بھی طلب کیا جو فوراً مہیا ہو گیا۔ گلاس میں تھوڑا سیال انڈیل کے اس میں وہ سنہرا اسفنج ڈالنے ہی والا تھا کہ اوبران بول پڑا، اب دیکھیے یہ صاف نہ ہو جائے۔ ہرگز نہیں، پریشان نہ ہو۔ اور پھر وہ اس پہ جھک پڑا کیونکہ گلاس میں ہلکی گلابی رنگ کا دھواں سا نظر آنے لگا تھا۔ عمران نے اپنے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ عمران نے اسفنج کا ٹکڑا اس پانی میں ڈال دیا تھا۔ پہلے تو اس دھوئیں سے مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی آواز آئی اور پھر وہ بدری کسی آدمی کی آواز میں تبدیل ہو گئی۔ ان کی آنکھیں مطیرانہ انداز میں پھیلی ہوئی تھیں اور ہونٹ کھل گئے تھے اور ایک آدھ کی سانس بھی تیزی سے چلنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد عمران نے اسفنج کا وہ ٹکڑا نکال لیا تھا۔ دوسری طرف میڈرڈ میں قاسم حمید کے لیے وبال جان بن گیا تھا۔ متواتر 2 دن سے وہ عورت بنا ہوا تھا۔ اگر یہ واقعہ اپنے ملک یا شہر میں پیش آیا ہوتا تو حمید کو تو انواع و اقسام کی تفریحات مل گئی ہوتی اور اس نے ڈھیر لگا دیا ہوتا، مگر یہ قاسم کو کیا ہو گیا تھا؟ ایسا مذاق جس کی مدت طویل ہوتی جا رہی تھی۔ پھر حمید اس خیال پہ جم گیا کہ وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھا ہے۔ اس نے فریدی کو 2-3 بار تار دیے، لیکن نہ تو ان تاروں کا جواب آیا اور نہ ہی ہوائی جہاز والے لاسکی پیغام کے مطابق کوئی دوسری ہدایت ملی۔ البتہ میڈرڈ پہنچتے ہی اس نے اسے لندن کے پتے سے آگاہ کیا تھا۔ قاسم اس کے لیے مصیبت نہ بنا ہوتا تو وہ کچھ دن یہیں بیکاری کے اوقات میں بہترین قسم کی تفریحات میں بسر کرتا۔ آج صبح ہی سے وہ فریدی کا انتظار کر رہا تھا۔ ناشتہ کمرے میں طلب کیا اور ابھی تک باہر نہیں نکلا۔ یہاں کی تفریحات کا تو کیا ہی پوچھنا، ہر قدم پہ ایک نئی حسین لڑکی سے ملاقات ہوتی تھی، لیکن وہ قاسم کی وجہ سے اس حد تک بور ہو چکا تھا کہ اپنا ہی وجود گراں گزرنے لگا۔ صبح سے اب تک وہ اسی خوف سے باہر نہیں نکلا کہ لوگ اس سے قاسم کے متعلق سوالات کریں گے۔ یہاں اس ہوٹل میں کئی مشرقی بھی مقیم تھے اور انہوں نے یہ بات سارے ہوٹل میں پھیلا دی کہ قاسم عورتوں کی طرح گفتگو کر رہا ہے۔ ٹھیک 9 بجے حمید اٹھا کہ فون کر کے پائپ کا تمباکو منگوائے، لیکن ابھی میز تک پہنچا نہیں تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ آ جاؤ، وہ جھنجلایا۔ سپروائزر اندر آیا تھا۔ میں اس مداخلت پہ معافی چاہتا ہوں جناب۔ کہیے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کے ساتھی کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ بھئی لوگوں کا یہی خیال آپ کے متعلق بھی تو ہو سکتا ہے۔ دیکھیے،
میں نے سنا ہے کہ وہ عورتوں کی طرح گفتگو کر رہے ہیں. دنیا کا کوئی بھی قانون اسے اس سے باز نہیں رکھ سکتا. میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, گزارش کر رہا ہوں کہ انہیں یہاں سے لے جائیے. یہاں لوگ ان کی وجہ سے ہراس پھیل رہا ہے. کمال ہے, لوگوں میں اس لیے ہراس پھیل رہا ہے کہ وہ عورتوں کی طرح گفتگو کر رہا ہے. حمید ہنس پڑا. دیکھیے, اس مسئلے میں سنجیدگی سے گفتگو کیجیے ورنہ آپ پریشانیوں میں پڑ سکتے ہیں. کیسی پریشانیاں؟ حمید اسے گھورنے لگا. میں پولیس کو اطلاع دے سکتا ہوں اور آپ کے دوست کو پاگل خانے بھجوایا جا سکتا ہے. حمید کو چکر آ گیا. اچھی بات ہے, میں شام تک اسے یہاں سے لے جاؤں گا. بہت بہت شکریہ. اب حمید غصے سے پاگل نہ ہو جاتا تو کیا کرتا, اور فریدی پہ ہی غصہ تھا. خواہ بیٹھے بٹھائے مصیبت گلے پڑ گئی. وہ پیر پٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکلا اور قاسم کی طرف گیا. لیکن اس کمرے میں قاسم نظر آیا نہ اس کا سامان. اس نے وہیں سے سپروائزر کو فون کیا اور قاسم کے متعلق پوچھا, مگر اس نے کہا کہ اسے کچھ نہیں پتا. حمید نے سوچا یہ دوسری درد سری ہوئی, اب وہ کہاں چلا گیا ہے. کمرے سے نکل کر اس نے اس کے متعلق پوچھ گچھ شروع کی. اس ویٹر کو تلاش کیا جو قاسم کے کمرے میں سرو کرتا تھا. وہ تنہا تو نہیں گئے تھے جناب, ویٹر نے پوچھا. ویٹر نے بتایا. کون تھا اس کے ساتھ؟ ان کا جاپانی دوست. جاپانی دوست؟ ہاں, دیکھنے میں یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ میری دانش میں ان کے چہرے کی بناوٹ یکساں ہوتی ہے, مگر میں نے تو کبھی اس کے ساتھ کسی چینی یا جاپانی کو نہیں دیکھا. حمید نے کہا. نہ دیکھا ہوگا, مگر وہ ان کے گہرے دوستوں میں معلوم ہو رہے تھے. اوہو, تم نے اس کا تذکرہ ابھی کیا تھا. اس کا بھی اندازہ کر لیا تم نے؟ ہاں, وہ ان کے لیے بھنی ہوئی مسلم رانے اور مرغ لایا تھا. ارے بھائی, میں نے تو نہیں دیکھا. حمید کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی. نہ دیکھا ہوگا بھائی, آپ اس وقت کمرے میں سو رہے تھے. ویسے وہ عموماً رات گئے آتا تھا. حمید نے پلکیں جھپکائیں, پھر کچھ دیر بعد سوچا اور پھر بولا. کیا اسے یہاں کافی خوراک نہیں مل رہی تھی؟ جی نہیں, جب سے ہمیں یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ دماغی فتور میں مبتلا ہیں تو ہم ان کی خوراک کے معاملے میں محتاط ہو گئے تھے. یعنی اسے اس کی فرمائش سے کم دینے لگے تھے؟ یقیناً جناب. حمید کی طویل سانس لی. اس کی الجھن بڑھتی جا رہی تھی. تم سب نے اس کو کب اس کے ساتھ جاپانی کے ساتھ دیکھا تھا؟ ٹھہریے, مجھے سوچنے دیے. جی ہاں, مجھے یاد ہے, جب وہ ڈائننگ ہال میں بے ہوش ہوئے تھے اس سے پہلے بھی ان کی میز پہ نظر آیا تھا. حمید اپنا سر سہلانے لگا, پھر بولا. کیا وہ پہلے بھی یہاں آتا تھا؟ آپ لوگوں کی آمد سے پہلے؟ ویٹر نے پوچھا. ہاں, یقین سے تو نہیں کہہ سکتا اس نے پہلے کبھی یہاں, ہم لوگوں نے پہلے اسے یہاں کبھی دیکھا ہو. میں یقین سے اس بارے میں نہیں کہہ سکتا. سپروائزر بھی آ گیا اور ان کی گفتگو بہت غور سے سن رہا تھا. میں جرم کی بو سونگھ رہا ہوں. کیا مطلب ہے؟ میرے ساتھی کا اغوا. تو کیا آپ بھی انہیں عورت سمجھتے ہیں؟ سنجیدگی سے گفتگو کیجیے جناب. میرا ساتھی ایک بے انتہا دولت مند آدمی ہے لیکن زیادہ چالاک نہیں ہے, اس لیے اس کے اغوا کے امکانات پہ غور کر رہا ہوں. سپروائزر کچھ سوچنے لگا. دیکھیے, اگر یہ معاملہ ہے تو آپ انہی صاحب سے مدد حاصل کیجیے جن کی وساطت سے آپ نے یہاں قیام کیا تھا. حمید نے پھر متحیرانہ انداز میں پلکیں جھپکائیں. اس کا خیال تھا کہ وہ اپنے یہاں کے سفارت خانے کی وساطت سے ٹھہرا ہے. کیوں, کیا وہ کوئی مقامی آدمی ہے؟ آپ نہیں جانتے؟ میں نہیں جانتا. میرے ایک دوست نے اطلاع دی تھی, یہاں ٹھہرنے کا انتظام کیا تھا. اچھا, تو آئیے, میں آپ کو اس کا پتہ دیتا ہوں. وہ حمید کو اپنے دفتر میں لایا اور میز کی دراز میں کچھ دیر ادھر ادھر کاغذات الٹنے پلٹنے کے بعد ایک ملاقاتی کارڈ نکالا. یہ لیجئے, یہ باہر کسی بھی ٹیکسی والے کے سامنے نام دہرا دیجیے گا, وہ آپ کو وہاں پہنچا دے گا. کارڈ پہ ڈان میگائرے تحریر تھا, مگر اس پر پتہ کہاں ہے؟ ہاں, یہی سب ہے. آپ کسی سے بھی ڈان میگائرے کے متعلق پوچھیے گا, وہ آپ کو وہاں پہنچا دے گا. حمید سوچنے لگا کہ اب آخر یہ ڈان میگائرے کون ہے جس کی وساطت سے وہ اس ہوٹل میں ٹھہرا تھا؟ کیا فریدی سے اس کے تعلقات براہ راست تھے؟ حمید ہوٹل سے باہر نکل آیا اور ایک ٹیکسی ڈرائیور کے ہاتھ پہ کارڈ رکھتا ہوا بولا. یہاں پہنچا دو. بہت بہتر جناب, تشریف رکھیے. ٹیکسی چل پڑی تھی. یہ شاندار ناول یہاں ختم کرتے ہوئے گزارش ہے کہ لائک کر دیجیے. شکریہ.